الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي جعل رزقي في يده ولم يجعل رزقي في أيدي الناس. صلوات پڑھیں. حضرت امام جیسا آپ جانتے ہیں کہ چاند آج ہوا اور کل پہلی تو جس ٹاپک کا اعلان کیا گیا تھا وہ تو کل ہی سے شروع ہوگی فرام ٹمارو انشاءاللہ کہ ہاؤ ٹو پریزنٹ اسلام ان 21st سینچری. کل سے اس کالج کی ٹاپک جو ہے 10 دن کے لیے وہ یہ ہوگی. اور آج کہ شب جمعہ ہے تھرسڈے نائٹ، کل بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ کل جو دعا پہ میں نے گفتگو کی تھی آج اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں، اس لیے کہ آج کی رات تھرسڈے نائٹ دعا کی رات. مین ٹاپک تو کل سے ہوگی کہ دعا جمعرات کی رات، یہ جو نائٹ آئی، یہ رات جو گزر رہی ہے، یہ دعا کی رات. اللہ نے ہفتے بھر میں پورا ویک میں ایک رات ایسی رکھی کہ جو اپنے بندوں کے لیے جو مانگتا ہے انسان مغرب سے لے کے، یعنی جب مغرب کا ٹائم آتا ہے اس وقت سے لے کے صبح فجر پوری رات، یہ بڑی امپورٹنٹ نائٹ ہے. ہمارے سامنے کرٹنس ہیں، پردے ہیں، حجابات ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ رات آئی اور گزر گئی. رات ہی آتی ہے رات، وی ڈونٹ کیئر. ہم سوچتے نہیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ نائٹ ہے جو گزر گئی. صرف محرم کے لیے نہیں بلکہ پورا سال 365 ڈیز میں جتنے ویکس آتے ہیں، تھرسڈے نائٹ جب آئے تو یہ بہت امپورٹنٹ رات ہے. آپ کتابوں میں دیکھیں گے، ایون مفاقی میں دیکھیں آپ، اور جتنی دعاؤں کی کتابیں ہیں اس میں دیکھیں کہ امپورٹنس کیا ہے اس نائٹ کی. یہ وہ رات ہے کہ ہفتہ بھر اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو آج کی رات مغرب سے لے کے فجر تک ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جس ٹائم میں جو مانگیں گے آپ بتاؤ. ہفتہ بھر بندہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے، یہ دے، یہ دے، یہ دے. تھرسڈے نائٹ اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول کے کہتا ہے بندے تم مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے نوک کرنے کی، یو جسٹ آسک کہ اللہ عطا کر. یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے. یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ تمام زندہ اور مردہ دونوں کے لیے اتنی رات تھرسڈے کی امپورٹنس ہے. دعائیں دیکھیں آپ، مفاقی میں عبداللہ بغدادی کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ بھی صاحب امام کے چیپٹر میں ملے گا آپ کو کہ تھرسڈے نائٹ کا واقعہ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ تھرسڈے نائٹ یہ ہوا تھا. اس کی بہت امپورٹنس ہے. میں 55-60 منٹس میں ڈیٹیل سے نہیں جاتا، میں کچھ دعائیں بتاؤں گا اور آج کی رات کی امپورٹنس بتاؤں گا کہ تھرسڈے ہم دعا مانگیں. دعا میرا ٹاپک ہی دعا ہے. میں نے جس دعا کے کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے، یہ کل بھی میں نے اسی کی تلاوت کی تھی کہ یہ اللہ کا رسول مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ 4 چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی اور یہ کہا کہ یاروں چیزوں کا کو روز تم پڑھنا. رسول اللہ مولا سے کہہ رہے، مفاقی میں پورے ڈیٹیل ہے، مولا سے کہہ رہے کہ یا علی میں چاہتا ہوں کہ تم یہ نعمتوں کا روز شکر ادا کرو. آپ دیکھیں کہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کا رسول مولا کو کہہ رہا ہے کہ تم پڑھو. علی کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے میسج ہے. اسے کہ ایک معصوم جب دوسرے معصوم سے بات کرے گا تو ان کی ضرورت نہیں ہے. دس از فار اس. 4 نعمتیں کیا؟ آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے. الحمدللہ الذی، شروع ہوتی ہے اس طرح کہ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیا الخلق، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. پھر کہا کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. پھر کہا کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ویوبی ولم یغفر بین الخالق الناس.
4 چیزیں بتائیں. سب سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد اگر آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے ڈزنٹ میٹر, نہیں پڑھیں آپ, شکر ادا کریں خالی. اس کا مطلب میننگ سے دیکھیں, اس لیے کہ یہ رسول نے علی کو بتایا اور میسج ہم تک پہنچا. سب سے پہلے شکر کیا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں خلق کیا, پیدا کیا. یہ اگر پیدا نہیں کرتا تو کیا کرتے ہیں, یہ نعمتیں کچھ نہیں ہوتی. سب سے پہلے شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو پیدا کیسا کیا. ہاتھ اور پیر سلامت ہے, آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, زبان سے بول سکتے ہیں, آخر کام کر رہی ہے. اگر کوئی ایک چیز بھی کمی ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں لوگوں کو, ڈسیبل جو لوگ ہیں نا, جو زبان سے نہیں بول سکتے, جن کے ہاتھ اور پیر میں طاقت نہیں ہے, جو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے, بائی ورڈ جو ہوتے ہیں یا بعد میں کچھ ہو جاتا ہے, ان کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم کو تو بالکل اللہ نے پرفیکٹ بنایا, کیا ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں, ہم اس کو تھینکس نہیں بولیں گے. چلو آپ پڑھیں محمد والے محمد. ہم کو فرض نہیں ہے کہ ہم بولیں. سب سے پہلے شکر ادا کریں نماز کے بعد کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پرفیکٹ بنایا. دوستو ہم احسان فراموش, ابھی آپ سورہ رحمان پڑھا جا رہا تھا. سورہ رحمان میں کیا ہے کہ ہر جزاء احسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. اللہ نے اتنے فیورز کیے, واٹ وی ہیو ڈن ٹو اللہ, کیا ہم نے کیا کیا. کیا ہم زبان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ تیرا شکر ہے. آج کی رات کی امپورٹنس ہے دوستو, دعا یہ ہے کہ تم شکر ادا کرو. اس کے بعد دوسرا شکر کیا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا. سمجھے, ہم کو پتہ نہیں ہم اس کا جو ہم کو جو بلیسنگز مل رہی ہے نا امت محمدی کی, اگر اللہ ہمیں موسیٰ کی قوم میں پیدا کرتا تو کیا کر لیتے, آدم کی قوم میں پیدا کرتا تو کیا کر لیتے, عیسیٰ کی قوم میں پیدا کرتا. اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا. اس لیے کہ دوستو امت محمدی میں پیدا ہونا یہ سب سے بڑی بلیسنگ تھی کہ آپ کو محمد اور آل محمد ملے. اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا. الحمدللہ الذی جعل من امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا کہا, پھر یہ کہا کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. اب سنیں, پھر کہا کہ تم یہ شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے رزق کو, ہماری روٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. سبحان اللہ. نہیں, ہم کو ہمارے لیے بڑا ایزی لے رہے ہیں, اس لیے کہ آپ سو مچ منی نمبر رکھا ہوں تو ہم کو پرواہ ہی نہیں ہے. یاد رکھو اگر اللہ رزق کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا نا, بندوں کے ہاتھ میں دیتا تو پورے لوگ بھوکے مرتے. وہ اتنا قریب ہے کہ بندہ پیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کو پیدا کرتا. ماں کے پیٹ میں بچہ نہیں آتا, ماں کے پیٹ میں اس وقت تک بچہ نہیں آتا جب تک اس کا رزق اللہ زمین پہ پیدا نہ کرے. وہ اتنا قریب ہے. یہ شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمارے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں لے دیا. چوتھی چیز فورتھ یہ ہے, اب سنیں, چوتھی چیز یہ ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. سبحان اللہ. لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کیا. دوستو اگر اللہ پردہ نہیں ڈالتا نا, سمجھنا ہے پردہ کیا ہے. اللہ ستار العیوب ہے, اسی لیے کہا کہ روزانہ ایک تسبیح پڑھو, یا ستار ہو یا ستار ہو یا ستار ہو, 110 times. اگر اللہ ستار نہیں ہوتا, اللہ پردہ نہیں ڈالتا, میں ممبر سے ہسٹری کالج میں کہہ رہا ہوں, اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو بیٹا باپ کے سامنے, باپ بیٹے کے سامنے زندگی نہیں گزار سکتا. آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ ہر انسان کے کچھ گناہ ہیں جو اسے معلوم ہے, اس کے خدا کو معلوم, کسی کو نہیں معلوم. بعض گناہ ہم پوشیدہ لے کر چھپ کے کرتے, ہر انسان کرتا ہے. اس کو معلوم ہے, اس کے خدا کو, اس کے ماں کو معلوم, نہ باپ کو معلوم, نہ بھائی کو معلوم, نہ دوست کو معلوم. باپ کے گناہ بیٹے کو نہیں معلوم, بیٹے کے گناہ باپ کو نہیں معلوم, بیٹی کے گناہ ماں کو نہیں معلوم, ماں کے گناہ بیٹی کو نہیں معلوم. بعض گناہ ایسے جو اس کو معلوم ہے, اس کے خدا کو معلوم. وہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, اتنا بڑا ستار ہے کہ جب آپ کو معاشرے میں, سوسائٹی میں, سماج میں پیش کرتا ہے تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کرتا ہے. نہیں, گھر سے باہر نکلتے تو عزت
کے گناہوں پہ پردہ کون ڈال رہا ہے؟ یہ ہم ہیں کہ لوگوں کے گناہوں کو سامنے لاتے ہیں. دوستو یاد رکھو, گناہ پہ پردہ ڈالنا یہ مومن کی صفت ہے. کبھی کسی کے گناہ کو معاشرے میں مت لاؤ, سوسائٹی میں مت لاؤ. اگر کسی کی بری چیز کو دیکھو تو لا کر معاشرے میں اس کا پروپیگنڈا مت کرو. اللہ وہ شخص کہ جو لوگوں کے گناہوں کو سامنے لاتا ہے معاشرے میں, معصوم کہتے ہیں کہ جب وہ روز محشر آئے گا تو اس کے پورے گناہ سامنے آ جائیں. تم یا تھوڑے سے لوگوں کے سامنے لا رہے ہو, ہم ملینز لوگوں کے سامنے تمہارے گناہ سامنے آئیں گے. اور کہا کہ جو لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد ذلیل اور رسوا نہیں کیا. دوستو یاد رکھو, تم یہ شکر ادا کرو, پھر تم دیکھو کہ تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے, دن کیسے گزرتا ہے. اس لیے کہ یہ ہماری مورل رسپانسبلٹی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اللہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم شکر ادا نہیں کر سکتے تو پھر ہم سے بڑا احسان فراموش کون ہو. دنیا ہو لیکن شیعہ نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ دعا, یہ شکر ادا کرو. اس کے بعد دعا مانگو, تھرسڈے سے دعا مانگو. میں یہ نائٹ کی امپورٹنس ہے, اتنی امپورٹنٹ ہے نائٹ ہمارے لیے کہ اگر آسمان کیا سنیں, بارش کے خطرے, جو آسمان سے بارش ہوتی ہے نا, رین جو ہوتی ہے, اس کے جو ڈراپس زمین پہ گرتے ہیں وہ کاؤنٹلیس ہوتے ہیں. اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا, سائنس نہیں کر سکتا کہ کتنے ڈراپس گر رہے ہیں. جب بارش ہوتی ہے, رحمت کی برستا ہے آسمان سے بارش, کتنے ڈراپس گر رہے ہیں ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. تو معصوم کہتے ہیں کہ اگر تھرسڈے نائٹ بارش کے خطروں کے برابر میں کسی کے گناہ ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں دوستو, بیدار ہو جاؤ. بارش کے خطروں کے برابر میں کسی کے گناہ ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ ہاتھوں کو پھیلا کر یہ ایکسپٹ کر لے کہ اللہ میں گناہگار ہوں, میرے اتنے گناہ ہیں, تو مجھے معاف کر دے. معصوم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا واسطہ دے کر وہ نام لے گا اور دعا مانگے گا اس کے پورے گناہ معاف کر دے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کیا ہے, اللہ تو مالک ہے, قادر مطلق ہے, اس کے لیے کیا ہے, اس کا کرم ہو جائے. کرم ہو جائے دوستو, ایک کرم ہو جائے تو زندگی پلٹ جائے. اور آج ہم اپنے لیے صرف نہیں مانگے کہ اللہ یہ لے, آپ مانگے سب اپنے ساتھ, ان کی لیے بھی مانگے کہ جو آپ کے ساتھ نہیں ہے اس وقت. یہ رات مردوں کی رات بھی ہے, تھرسڈے نائٹ مرحومین کی رات بھی ہے. اور دعا جب مانگتا ہے انسان تو اس کے لیے بعض دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے. کئی یہاں بامبے کے تو مسئلے ہیں, دنیا بھر میں مسئلے, لوگوں کے رزق کا پرابلم, پریشانیاں, اور دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے. طریقہ کیا دعا قبول ہونے کا؟ کل میں نے بتایا, آج اس کو تھوڑا الیبوریٹ کرتا ہوں کہ تھرسڈے نائٹ جب آئے نا تو جب آپ غسل لیں, رات میں غسل لیں, گھر جا کر کوئی امپورٹنٹ دعا آپ کے لیے ہے, کوئی حاجت ہے, کوئی وش ہے آپ کی, کوئی پرابلم ہے آپ کا کہ جو سالو نہیں ہو رہا ہے, اور غسل لے کر یہ غسل لے کر کرنی, غسل لے کہ نیت یہ کرے کہ میں غسل کرتا ہوں اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی, اپنے گناہوں کی اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی. اس لیے کہ دوستوں کل میں نے کہا تھا کہ معافی مانگنے کی عادت ڈالو. ہم بڑے آدمی ہیں, دنیا میں بڑے, اللہ کے سامنے تھوڑی بڑے ہیں. ہم سمارٹ ہیں, ارے آپ سمارٹ ہیں, جو آپ کی کوئی اللہ کے لیے ہے. بڑے کس کے سامنے, کتنا ہی بڑا ہوگا اس کے سامنے کیا ہے, اس کے سامنے تو کچھ نہیں ہے. تو غسل کرو, نیت کرو کہ میں اپنے گناہوں کے لیے, تو معصوم کہتے ہیں کیا کتنا بڑا جملہ, کس کا کرم دیکھے, اس کی بلیسنگ دیکھے. اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کر کے نیت کرے کہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے غسل کرتا ہوں, تو آپ کو پتا ہے اس کی بلیسنگ کیا ہے؟ معصوم پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا جملہ ہے, جملہ یہ کہ جب وہ ایک
پہ پانی نہیں گر رہا ہے بلکہ تمہارے گناہ دھل رہے ہیں. تمہارے گناہ دھل رہے ہیں, اللہ کی رحمت آ گئی. صرف نیت کرو غسل کی, کتنا بڑا قدم ہے اس کے بعد غسل کرنے کے بعد صدقہ لو. صدقہ دے کے نماز پڑھو, 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ. اور جب تم ہاتھ کو پھیلا کر, جیسے میں نے کہا جب ہاتھوں کو پھیلاؤ, یہ مت دیکھو کہ بیوی کیا کہے کہ بچے کیا کہیں. بچوں اگر آپ کریں گے نا تو آپ کے بچے کو عادت ہوگی. ہم جب ہاتھ پھیلائیں گے, اگر ہم ہی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اللہ کے سامنے, ہم ہی بیٹھ کر ایک چیز یاد رکھیں, نماز وہ نماز قبول نہیں ہے اگر نماز کے بعد کوئی دعا نہ مانگے. وہ نماز قبول نہیں ہے. میرے جملے نہیں ہے, معصوم کے جملے ہیں. جلدی میں ہے, اب کہاں دعا مانگے, اللہ نے سبھی تو دے دیا ہے, اب کیا مانگے. اب جو پیسے والوں کی بات کر رہا ہوں, سب اللہ نے دے دیا, اب کیا کریں, اب کیا مانگے اس سے. ایسا نہیں ہے دوستو, جو دیا ہے وہ لے نہیں سکتا ہے. نہیں, کیا سمجھ رہے ہیں کہ لینے پر نہیں لے جاتا. جناب ایوب نبی کا واقعہ ہے نا, پلیز غور سے سنیں, پلیز غور سے سنیں. نہیں, ایوب نبی کتنا بڑا نبی تھا. صبر ایوب مشہور ہے. ایوب نبی وہ نبی ہے پورے نبیوں میں کہ جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا. آج کیا کہہ رہے لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا, بہت کچھ دیا تھا, بہت. ان کے پاس بڑے اینیملز تھے اور اس زمانے میں کئی فیلڈز تھے, کئی کھیت تھے, بہت پیسہ تھا. اللہ نے لینا شروع کیا ان سے. جانور مر گئے, کھیت جل گئے, سب آہستہ آہستہ چلا گیا. 4 بیٹے تھے, ایک بیٹے کا انتقال ہوا, کچھ دنوں کے بعد دوسرے بیٹے کا ہوا, تیسرے کا ہوا, چوتھے کا ہوا. 4 بیٹے ختم ہو گئے, پیسہ ختم ہو گیا, ہر چیز ختم ہو گئی. ایوب صبر کرتے جا رہے ہیں, صبر ایوب مشہور ہے, صبر کرتے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایوب بیمار ہونا شروع ہوا. اتنے بیمار ہوئے کہ اس زمانے میں جو بھی بیماریاں تھیں, شدید بیمار ہوئے. اتنے بیمار ہوئے کہ ان کی وائف نے ان کو اپنے گھر سے لے کے ڈیزرٹ میں رکھ دیا, اس لیے کہ ایک ایسی بیماری ہوگی. اتنے جب بیمار ہو گئے تو لوگ, ان کی امت کے لوگ ان کے پاس پہنچ کے کہا آپ نبی ہیں, نبی خدا ہے, اللہ نے آپ کو اتنا دے کے واپس لے دیا. سر آپ اللہ سے کمپلین کیوں نہیں کرتے کہ آپ تو نبی ہیں, آپ کو اتنی پرابلمس میں کیوں ڈال دیا. دوستو, جب ہمارے پاس تھوڑا سا پرابلم آتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم تو اتنے ہیں کہ ہمیں کیوں آ رہا ہے پرابلم, ہم تو اتنے شیعہ, ہم تو اتنے عزادار, ہم تو اتنے ماتم کرتے ہیں, اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, اور وہ کافر اور مشرک کو اللہ اتنا دے رہا ہے, ہمیں نہیں دیتا. ہم اتنے پریشان کیوں ہیں. ایگزیکٹلی سیم دن جا کر لوگوں نے ایوب سے کہا کہ آپ تو نبی خدا ہے, آپ کو اتنے پرابلمس آ گئے, آپ اللہ سے کمپلین کیوں نہیں کرتے. سنیں گے ایوب نے کیا جواب دیا. ایوب نے جو جواب دیا وہ آج کی مجلس کا میرا میسیج ہے, ایک اویئرنیس ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کیا کریں. جب اللہ ہمیں دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. ایگزیکٹلی سیم جواب ایوب نے دیا. جب جا کے کہا کہ آپ کمپلین کریں اللہ کو کہ آپ اتنا پرابلمس میں ہیں کہ وہ سالو کیوں نہیں کرتا آپ کا پرابلم, کیوں اتنے پرابلم میں ڈال دیا. ایوب نے پلٹ کے کہا کہ سنو, تم کہنے کہ میں اللہ کو کمپلین کروں کہ میں پرابلمس میں کیوں. ایوب نے کہا جب اللہ نے مجھے دیا تھا, پیسہ کیا تھا, اولاد دی تھی, عزت دی تھی, سب جو دی تھی, اس وقت میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ اتنا پیسہ مجھے کیوں دے رہا ہے, میں اس قابل تو نہیں ہوں. اب جب واپس لے لے تو میں کمپلین کیسے کروں. ہم کیا کرتے, جب اللہ ہمیں دیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اتنا تو مجھے کیوں عطا کر رہا ہے, میں تو اس کا ڈیزرو نہیں کرتا. جب ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ, اور جب لینے لگتا ہے تو کمپلین. تو دوستو یاد رکھو, جب نعمتیں ملے نا تو جتنا تم شکر ادا کرو گے نعمتیں بڑھتی جائیں گی. اگر روک لیا, وہ روکے تو ہم کیا کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. تو میری ریکویسٹ آپ سے یہ کہ تھرسڈے نائٹ جب آئے نا تو اس نائٹ کو اگنور مت کرو. یہ نائٹ میں اتنی رحمتیں ہیں کہ آپ چاہیں نا تو آپ کے ہر پرابلم یہ رات میں سالو ہو سکتے. اور یہ رات تو ہماری پوری لاسٹ ایئر کی آخری رات ہے, یعنی 2007 کی لاسٹ نائٹ ہے. تو 2007 کی لاسٹ نائٹ میں مجلس کر رہے اس وقت. کل سے 208 کی 1429 ہجری کی رات دن شروع ہوگا. آج ہمارے پورے سال کی 1428 ہجری کی آخری رات ہے. اب ہم انالیسس کریں, ہم سوچیں کہ پورا سال گزر گیا, 1428 ہجری کا پورا سال گزرا, اب 29 ہجری کل سے شروع ہوگی. تو 1428 ہجری کا پورے سال میں ہم نے کیا کیا, کتنے
کتنی نعمتوں کا شکر ادا کیا، کتنی نعمتوں کو لیا، کتنے گناہ کیے جس کی معافی نہیں مانگی. شکر کرو کہ تم رات میں سوتے ہو گناہ کر کے، اس کی رحمت دے کے صبح اٹھا دیتا ہے. شکر کرو، شکر کرو. اگر نہ اٹھائے تو کیا کرو گے؟ بستر میں نہیں سمٹتے کوئی. یہ مت سمجھو کہ ہم ابھی تو بہت ینگ ہیں، ابھی تھوڑی موت آئے گی. نو، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے آ کر پوچھتا نہیں، وہ تو صرف در فاطمہ کا صدقہ ہے. وہ تو شہزادی کے در کا صدقہ ہے جو وہاں پہ جا کے نوک کرتا تھا. شہزادی کے در سے ہٹ کر کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ بینک میں ملین اور بلین ڈالر پڑے ہوئے، سو واٹ، وہ بلین ڈالر تمہیں زندگی نہیں دیں گے. رات میں نرم بستر پہ سونے سے پہلے سوچو آج ہمارے سال کی آخری رات ہے، آخری رات ہے، لاسٹ نائٹ ہے 1428 ہجری کی. ذرا سوچو تو کہ پورا سال اللہ کا کرم کتنا ہوگا اور ہم نے کیا کیا. And what we have done. کتنا ہم نے شکر ادا کیا. اگر آپ سوچیں کہ کہاں کہاں پہ اللہ نے بچایا، کتنے گناہ کیے جس میں پردہ ڈال دیا. آج کم از کم آج کی رات تھرسڈے نائٹ یہ بلیسنگ ہے، بلیسنگ. آج کی رات جب بستر پہ جاؤ مجلس کے بعد، مجلس کالج کے بعد، تو جا کر کم از کم یہ سوچو 10 منٹ دے کے سوچے پورے سال میں آپ نے کیا کیا، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے. جسے اگر کوئی ایک بھی برا کام یاد آ جائے، وہ کام تو کبھی یاد نہیں آتا. پتہ نہیں بامبے والوں کو، ہمارے کوئٹ والوں کو تو یاد ہی نہیں آتا. یہی کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام کرتے ہی نہیں ہے بھائی، ہم تو سب سے اچھے ہیں. ہر انسان یہ کہتا ہے نا میں سب سے اچھا تھا، سامنے والا برا. ہماری تو یہ نہیں ہے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے برا کیا، اس لیے کہ شیطان یاد ہی نہیں دلاتا، ہم یاد ہی نہیں کرتے. تو پورا سال کوئی تو ایک عمل کیا ہوگا جس سے اللہ آپ کا ناراض ہو گیا، تو کم از کم اس کو یاد کر لو. یاد کرتے معافی مانگو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب، اس لیے کہ سب کی ذمہ داری ہے. دوستو میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ گناہ کا کرنا آسان ہے، معافی کا مانگنا مشکل ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو یہ عادت ڈالو، شیعہ کو عادت ڈالنا چاہیے. اس لیے کہ شیعہ ایسا نہیں ہے. شیعہ کے بارے میں کیا ہے کہ اتنا استغفار کرے، اس لیے کہ ہمارے معصومین استغفار کرتے ہیں. چوتھے امام استغفار کریں، چوتھے امام استغفار کریں. کیسے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خانے کعبہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. اور ایک نوجوان ینگ لڑکا وہ خانے کعبہ کے غلاف کو جو کور ہے اس کو پکڑ کے رو رہا ہے، بے انتہا رو رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں خرید میں میں نے دیکھا کہ اتنا ینگ لڑکا ہے اور اتنا رو رہا ہے. میں نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. میں نے پھر مجھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ صاحب جانے یو آر ویری ینگ، اتنے ینگ ہیں آپ تو، پھر آپ اتنا رو رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اتنا رونے کی؟ استغفار کرنے کی اتنی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو بہت ابھی ینگ ہیں. تو امام نے پلٹ کر اس کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ ہے اپنے خدا یہ بتا، پرانا زمانہ ہے. امام نے کہا جب لکڑی جلتی ہے تو بڑی لکڑی کے ساتھ چھوٹی لکڑی بھی ہوتی ہے. آگ کس کو پہلے لگتی ہے؟ اس نے کہا چھوٹی لکڑی کو لگتی ہے. تو امام نے کہا اسی لیے میں تڑپ کے رو رہا ہوں، ابھی بچہ ہوں نا، رو رہا ہوں. اس نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ تو کہا کہ میں فرزند حسین علی ابن حسین. وہ خطوں پہ گر گیا. اس نے کہا کہ آپ نے اس طرح بتایا، یہی امام کا طریقہ ہے. یہی امام تڑپ کے روتے ہوئے کہتا ہے کہ پروردگار جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو تم مجھ سے عدل سے کام نہیں لینا بلکہ مجھ پر رحم کر. امام وقت کہہ رہے ہیں، کبھی ہم زبان سے نہیں کہتے کہ اللہ کو مجھ پر رحم کر. جب پریشانی پرابلمز آتے ہیں تو رحم کرتے. دوستوں مصیبت میں تو سب یاد کرتے ہیں، خوشحالی میں یاد کرو. جب پیسہ ملے نا، جب اسٹیٹس ملے نا، جب یاد کرو. مصیبت میں تو سب ہاتھ پھیلا دیتے وہی کہتے کہ اللہ پلیز ہیلپ می ناؤ. جیسے کہ جب دروازے جب بند ہو جاتے تو ہم سمجھتے
پڑھی ہوگی. دعائے کمیل میں آپ اٹھا کر دیکھیں, سٹارٹ جب دعا ہوتی ہے اس کے بعد علی نے کیا کہا کہ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء, کہ پروردگارا مجھے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری دعاؤں کے بیچ میں آ گئے. دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھو, اس کا ٹرانسلیشن پڑھو. تھرسڈے نائٹ کی امپورٹنٹ دعا ہے. تھرسڈے نائٹ جب آپ دعائے کمیل پڑھتے ہو کون کر رہا ہے, بڑا مشکل پوچھا کیا ہے, علی ابن ابی طالب کے جملے ہیں کہ کلمہ پڑھے محمد مولا دعا بتا ہے. دعائے کمیل میں کیا ہے کہ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء, اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا, کہ وہ جو بلائیں پروردگار جو تیز بلائیں آ رہے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. مولا جب کہہ رہے کہ گناہوں کو معاف کر دے ہم کیوں نہیں کہتے؟ کمیل, دعائے کمیل اتنی امپورٹنٹ دعا ہے اور آج کی رات کی دعا ہے. تو جب آج کی رات آپ دعا پڑھیں تو آپ سے اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو اسے انگلش میں پڑھیں, انگلش میں نہیں پڑھ سکتے اردو میں پڑھیں, گجراتی میں پڑھیں, کسی میں بھی پڑھیں, پڑھ کے اس کے میننگز دیکھیں. میرا میں ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دعائے کمیل اس کا ترجمہ پڑھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. کتنا علی نے بندے کو اللہ سے جو رشتہ ہے نا, جو ریلیشن شپ ہے بٹوین بندہ ہے اللہ علی نے اس رشتے کو بتایا کہ بندے کو کیسا ہونا چاہیے. علی کو جب مولا کائنات آپ کو اٹھا کے دعا اور گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو ان کے چاہنے والے کیوں نہیں مانگتے؟ تھرسڈے نائٹ امپورٹنٹ نائٹ ہے. یہ مت سمجھو کہ اسی لیے کہہ رہے ہیں I'm sorry Allah I'll not do next time. یہ نہیں, ایک دفعہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور گناہ جب مانگو نا, جب استغفار کرو, جب مانگو آج کی رات آنکھوں میں آنسو ڈالو, رونا نہیں آتا نہیں. کون روئے؟ انسان اس وقت آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, فیئر ہوتا ہے. فیئر ہونا چاہیے. کس سے؟ اس سے کہ اس نے اتنا عطا کیا اور میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے اور اتنی میرے گناہ کو اس نے پردہ ڈال دیا. کیا اس وقت بھی یاد نہیں کرو گے؟ ایک آنسو نا, ایک آنسو. اگر کسی کے معصوم کہتے پھر میرا جملہ نہیں ہے, معصوم کہتے کہ جب تم اپنے گناہوں کو معاف کرتے ہو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو سمجھو تمہاری دعا قبول. دعائے کمیل دیکھیں. اس کے بعد علی نے کتنا پیارا جملہ کہا. دوستو یہ بہت آسان ہے معافی مانگنا, اس لیے کہ آپ اس کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں کہ مولا کمیل میں دعائے کمیل میں کہتے کہ یا سری الرضا, یا سری الرضا. کیا یا سری الرضا؟ کہ سب سے جلدی راضی ہونے والا. دوستو اگر ہم سے تو ہم کسی سے ناراض ہو جائیں اور وہ ہم آ کر سامنے والا آ کر مجھے استغفار کرے, مجھے سوری بھی بولے تو ہم سنتے نہیں, اس لیے کہ ہمارے ایگو کو پرابلم ہے, ایگو کو اس نے ہرٹ کیا ہے. کوئی اگر آپ کی شان میں آ کے گستاخی کر دے, کوئی آپ کو برا کہہ دے, ایک جملہ کہہ دے, کہتے کہ مجھے بڑا ہرٹ ہوا, I'm not going to forgive him. مولا کمیل میں دعائے کمیل میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یا سری الرضا, جو سب سے بڑا ہے, جو پوری یونیورس کا رب العالمین ہے, اس کو کہہ رہا ہے مولا کہ یہ سب سے جلدی راضی ہوتا ہے. اس سے جلدی کون راضی ہوتا؟ صبح سے شام تک بندہ گناہ کر کے جب قنوت پڑتا ہے کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, کیا وہ معاف نہیں کرتا؟ تو آپ دیکھیں کہ اتنا قریب پروردگار ہے. وہ کہہ رہا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ, میرے بندے میرے سامنے آ کے ہاتھوں کو پھیلا لے, میرے سامنے آ کے مجھے کہتے کہ مجھے معاف کر دے, میں ہوں جو تیرے ہر گناہ کو معاف کر دوں. دوستو یاد رکھو, سوائے شرک کے ہر گناہ کو نہ معاف کر, لیکن مانگو تو استغفار تو کرو. اگر اردو میں نہیں کہہ سکتے کم از کم انگلش میں کہتے ہیں سوری, کہنے تو کچھ. زبان کھولو, اس کے سامنے آج کی رات مانگو. ذرا پڑھے محمد چمن کلی کلی کا مولا, ہم سب کا پیارا مولا, پیار سے بولو ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ
last year. This year also we will have question and answer session on Saturday after Majlis. Kindly send all the questions by tomorrow. कल नहीं परसों हफ्ते के दिन यहाँ पे मजलिस के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा आधे 45 मिनट्स का। जो भी आपको सवालात हैं वो यहाँ की जो इंतजामिया है दे दें, कल दे दें। जो भी सवालात हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसके जवाब हो जाए। सलाम पढ़े मोहम्मद। दोस्तों दुआ मांगो आज और अपने लिए मांगते हुए, जैसे मैंने कहा कि आज की रात इंपॉर्टेंट नाइट और दूसरी क्या है, मरहूमीन की रात है। और जब दुआ कबूल ना हो ना, कई मौका ऐसे आते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती। यू आस्क बट नहीं होती दुआ। तो उसके लिए तरीका क्या है, किससे रिकमेंडेशन चाहिए आपको, किससे रिकमेंड करें। मासूमीन का तो सबसे पहले रिकमेंडेशन, बगैर मासूमीन के नाम से दुआ करेंगे तो कोई फायदा नहीं। किसी इमाम का नाम लेके, किसी बीवी का नाम लेके, किसी शहजादी का नाम लेके, किसी अहलबैत के खानदान का किसी का नाम लेके, उनका वसीले के साथ आप दुआ करें कि अल्लाह तुझे मजलूम इमाम का वास्ता, तुझे सानिया ज़हरा का वास्ता, तुझे इमाम मुस्लिम काज़िम का वास्ता, तुझे मौला मुश्किल कुशा का वास्ता, तुझे अल्लाह के रसूल का वास्ता, तुझे बीबी फातिमा का वास्ता, किसी का भी वास्ता लेके दुआ। ये सब वास्ता देने के बाद अगर दुआ को और जल्दी पहुंचाना चाहते हैं तो आप क्या करें, माँ का वास्ता दें, अपनी माँ का। कितनी अजीब बात है ना, माँ बाप अगर जिंदा नहीं है, जिंदा है तो माँ बाप से कहें। मैं फिर आमिर बिरनामी के जुमले नहीं, नस है मासूम की नस है। कल आपने सुना हुसैन इब्न अली चाहते तो अली अकबर वापस आ सकते थे, लेकिन इमाम ने माँ के मकाम को बताया करबला में, ये कहते कि तुम दुआ करो, माँ की दुआ कबूल हुई। दूसरा ये इमाम हुसैन का इरशाद, दूसरा अल्लाह के रसूल का, वो मशहूर बात है, वाक़या नहीं पढ़ रहा हूं। जब वो एक शख्स आगे कहता है अल्लाह के रसूल मैं बहुत परेशान हूं, कर्जा है, डेब्ट में पड़ गया, बच्चे, बीमारी, हर तरह की परेशानी है, आप प्लीज हेल्प मी, आप मेरे लिए दुआ करें अल्लाह से। मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, मैं दुआ मांगता हूं, मेरी दुआ नहीं कबूल होती, कई जमाने से मांग रहा हूं, दुआएं कबूल नहीं हो रही है, एंड मैं परेशानियों में घिरता जा रहा हूं, आप प्लीज दुआ करें। रसूल कौन है? रसूल अगर इशारा कर दे तो पूरी रहमत नाज़िल हो जाए, आलमीन के लिए जो रहमत बन जाए, जो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, वो रसूल, उस रसूल के आगे कह रहा है कि परवरदिगार अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ करें। तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा? कहा जा तेरी माँ के पास, तेरे बाप के पास, उससे कह के तेरे लिए दुआ करें। इसने कहा कि अल्लाह के रसूल ना मेरी माँ जिंदा है ना मेरा बाप जिंदा है। तो आपने कहा कि उसकी खबर पे चलेगा, जो ग्रेव है उनकी, वहां जाकर दुआ कर। इसने कहा मेरी माँ बाप की खबर का है वो भी मुझे पता नहीं, आई डोंट नो कहां खबर है। तो अब सुने क्या कहा था अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुझे तेरे माँ बाप की खबर का पता नहीं, अब तू क्या करे, जमीन पे बैठ जा, कहीं भी जमीन पे बैठ के घर में बैठ, सिर्फ निशान बना, एक निशान बना जमीन पे, तसव्वुर कर, इमेजिन करके तेरे बाप की खबर है, इमेजिन कर तेरी माँ की खबर है, माँ की खबर के पैंती बैठो। तरीका है जब भी आप अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा उन्हें सलामत रखें, अल्लाह जिनके माँ बाप मर गए उनकी खबरों में रहमतों को नाज़िल करो। दोस्तों प्लीज इग्नोर मत करो, प्लीज इग्नोर मत करो। आज की नाइट थर्सडे नाइट है ना, माँ बाप की रात भी है, दुआ की रात, माँ बाप की रात भी, मरने की रात, प्लीज इग्नोर मत करें। अब रसूल ने क्या कहा? रसूल ने ये कहा कि तू तसव्वुर कर, इमेजिन कर कि तेरे बाप की खबर है, तेरे माँ की खबर है, लेकिन इमेजिन क्या करके, ये खबर तो मेरे बाप की है, लेकिन ये तसव्वुर करके मेरे बाप के सराहने बैठ जा, बाप का सराहना वहां पे बैठ जा। उसके बाद कहा जो माँ का पैंती होता है ना, पैंती जो पैर होते वहां बैठ। अल्लाह का रसूल क्या है, जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आया, वो कहता है कि तू अगर माँ के पैंती बैठ, बाप के सराहने बैठकर दुआ कर कि परवरदिगार तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता और मेरी माँ का वास्ता, मेरे बाप का वास्ता, मेरी दुआ
ग्रेट। तो आप क्या करें, रोज नमाज के बाद बैठ कर सीधे का पे कहीं निशान बना के तसव्वुर करें कि बाप का सराहना माँ के पाएंगे। अजीजों, इसमें माँ बाप के स्टेटस को भी बताया, इसमें अल्लाह के रसूल ने यह भी बताया कि माँ बाप का वास्ता देने से दुआएं कैसे कबूल होंगी। अल्लाह के रसूल ने बताया कि दुआओं की कबूलियत क्या है। मैं आपको वो दुआ को चीजें बता रहा हूँ जिससे हमारी दुआएं कबूल हो। इसलिए कि आज की रात अगर हम इग्नोर कर दें, आज की नाइट अगर हम भूल जाए, हम जैसा लाइफ अदर नाइट हम इसको इजी ले लें, इजी लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान आपका होगा कि रहमत की ब्लेसिंग की रात थी, हमने इसको भुला दिया। हो सकता आज ही की रात आपकी दुआएं कबूल होना था और आपने इसको इग्नोर किया, बिस्तर पे सो गए, तो जो ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ से आनी थी वो तो चली गई। अब फिर आप जाके नॉक करें डोर को, फिर सुबह से शाम तक मांगे कि परवरदिगार अता कर, परवरदिगार अता कर। अल्लाह तो नहीं कहेगा कि जब मैं तुझे दे रहा था तू तो आराम से सो रहा था। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब घर जाओ ना किसी कॉलेज से, तो जाकर आज की रात दुआ मांगो, पूरे साल को एनालाइज करो कि एक साल में मैंने किया क्या, कितने गुनाह किए, कितने अच्छे काम किए। अगर अच्छे काम किए तो दुआ करो कि परवरदिगार जब कल से मेरा नया साल शुरू हो तो मेरा साल ब्लेसिंग का साल हो जाए, मेरे ऊपर रहमत का साल हो जाए, मुझे सेहत का साल मिले, इन्हें हर वो ब्लेसिंग जो अल्लाह की तरफ से मिलना है वो ब्लेसिंग सबको मिले। अजीजों, ये ब्लेसिंग बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। खुदा ना खास्ता अब तो कल से साल शुरू होने वाला है, अगर किसी को बीमारी आने वाली है, किसी को कोई चीज आने वाली है, अगर आप दुआ करेंगे ना, दुआ से क्या है, मौत टल सकती है, दुआ से बलाएं टल सकती है, दुआ से अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो सकता है। कोशिश करो, ये आदत डालो, ये हैबिट बना लो कि 24 आवर्स में सिर्फ नमाज के वक्त दुआ नहीं, बल्कि 24 घंटे में जब मौका मिले अल्लाह के, और ये भी जरूरत नहीं कि ज़बान से कहो, दिल से कहो, इसलिए कि दिल की धड़कन को सुनने वाला हूं, तुम्हारे दिल की जो हार्ट की जो बीटिंग है ना, उसको सुनने वाला। अब सुने आप ये दुआ क्या है। लास्ट ईयर में ह्यूस्टन में था, प्लीज अल्लाह पढ़ने को फोन कर दे। दुआ क्या है, ह्यूस्टन में था तो नासा जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, जो पूरा रिसर्च करते हैं, जहाँ से पूरे रॉकेट जाते हैं आसमान पे, चैलेंजर और जितने गए वो सब ह्यूस्टन में भी है, कैलिफोर्निया में भी है, मुख्तलिफ जगहों पर वहां पे नासा का ऑफिस है। आप देखें कि मासूम का वास्ता, मासूम की नॉलेज क्या है, उनका तरीका क्या है, अल्लाह क्या सुनता है। उन्होंने एक अजीब बात कही, एक साइंटिस्ट के साथ वहां से सेंट एंटोनियो जगह है, वहां मस्जिद पढ़ने जा रहा है, तो रास्ते में वो मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे। वो डिस्कशन के दौरान उन्होंने कहा, मौलाना मेरी जो कलीग शी इज क्रिश्चियन, हम लोग रिसर्च कर रहे थे, 3-4 साल पुरानी बात है, कि हम एक रॉकेट को आसमान पे जो हम भेजते हैं, इसका अपने स्पेस में जब हम भेजते हैं, तो हमारे पास सेकंड्स का कैलकुलेशन होता है कि इतने मिनट, इतने सेकंड्स में, या इतने घंटे, इतने मिनट्स, इतने सेकंड्स में ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा, और इतना डिस्टेंस में इतने मिनट्स, इतने सेकंड और इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये वापस आएगा। तो बोला कि हमारा कैलकुलेशन गलत नहीं होता। अब आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम कैलकुलेट उन्होंने कहा कि जब हम कैलकुलेट करके जब उस रॉकेट को स्पेस में भेज रहे थे दिन के वक्त, डे लाइट में, तो बिल्कुल हमारा कैलकुलेशन 100% सही आ रहा था। लेकिन जब रात में हम भेजते थे तो हमारे कैलकुलेशंस में कुछ फर्क हो जाता था, सेकंड्स का या कुछ मिनट्स का, जो भी। हम बड़े परेशान थे, हम उसको कैलकुलेट करे जा रहे हैं, लेकिन हमारे कैलकुलेशन हमेशा रॉन्ग होता है रात में जब जाता है। चौथे इमाम की एक दुआ है, 20 सॉर्सेस में, चौथे इमाम की सही से कामिला में दुआ है, इमाम
کوشش کرو کہ اس کی بارگاہ میں جب جاؤ تو اپنے آپ کو ٹوٹل سرنڈر کر کے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے ہاتھوں کو پھیلانا، پھر کنکریات کا پورے سال کو دیکھو، معافی مانگو، پھر دیکھیں کہ اب جو نیکسٹ ایئر آپ کا آ رہا ہے 1429 ہجری کل سے شروع ہوگی انشاءاللہ، تو وہ آپ تمام مومنین کے لیے بلیسنگ کا سال ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد ایک اور پڑھیں آواز سے بولو بلیسنگ کا سال، اور انشاءاللہ اللہ کا ہم سب کے لیے بلیسنگ ہو جائے. عزیزو دوستو، اللہ کی بلیسنگ بہت بڑی بلیسنگ ہے، دنیا والوں کی بلیسنگ ہم کو نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ دینا چاہے تو کون روک دے. تو پھر آج کی رات 2 رکعت نماز ہے، Thursday night, every Thursday night you can recite this. If you want, you can recite daily. حیات القلوب میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس نماز کو اپنے معلوم کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، جب اللہ سب کو سلامت رکھے، اگر کسی کا کوئی نہیں ہے تو علماء ہے، 2 رکعت نماز پڑھو، ویری سمپل نماز. پہلی رکعت میں انہاں ضرورت، دوسری رکعت میں انہاں پہنا، ویری سمپل، لائک فجر پریئر. امام کہتے ہیں حیات القلوب میں کہ اگر اللہ مجلسی لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ 2 رکعت نماز پڑھے تو وہ سلام جب بھیجے گا اس کا سلام ختم نہیں ہوگا، 70,000 رحمت کے اینجلز اس کی خبر کر دیں گے، 70,000 رحمت کے فرشتے آئیں گے 2 رکعت نماز پڑھنے سے. آپ نے بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھی اور اس نیت کے ساتھ پڑھی کہ اگر کوئی کیلیفورنیا میں یا نیوزی لینڈ کے آکلینڈ اور بالکل آخری حصے میں کوئی محب آل محمد آج مرا تھرسڈے نائٹ ہے اور آپ یہاں بینڈرا میں بیٹھ کر بامبے کے کسی حصے میں بیٹھ کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا پروردگار اس وقت دنیا کے کسی حصے میں بھی کوئی محب آل محمد کی پہلی رات ہے یا اس کے اوپر کوئی پرابلم ہے، یہ آج سال کا آخری دن ہے، تو اس نماز کا وسیلہ واسطہ اس کو تو رحمت نازل کر دے آل محمد کے صدقے میں. تو دوستو میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر یقین کرو کہ میرے جملے نہیں ہیں، معصوم کہتے ہیں کہ تم دنیا کے کسی حصے میں دعا کرو کسی مومن کے لیے، تو صرف دعا کرنے سے 2 رکعت نماز پڑھنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا؟ نو، نماز آپ نے یہاں ختم کی. اگر آکلینڈ میں یا کیلیفورنیا میں کوئی پرابلم ہے، اس کے خبر میں کوئی تنگی ہے، کوئی سختی ہے، تھرسڈے نائٹ ہے، آخری نصاب کی آخری رات ہے، پریشانیوں میں، جیسی آپ نے نماز ختم کی رحمت کے فرشتے اس کی خبر پہ پہنچے اور پہنچتے جب رحمت کو دیتے ہیں نا تو یہ کہہ کر نہیں دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے، نو، بلکہ جا کے کہتے جب اس کو دیتے تو پوچھتا ہے کہ کیوں آئی رحمت، میں نے کیا کیا، کس نے بھیجی؟ تو اس کا فرشتے کہتے ہیں کہ یہ رحمت اسی لیے تیرے پاس آئی کہ بامبے کے فلاں گھر میں فلاں شخص نے تیرے لیے دعا کی تو اللہ نے تیرے لیے رحمت کو بھیجا. تو اس کے بعد اللہ کیا کرتا ہے کہ ڈسٹینس کو ختم کرتا ہے، ان حجابات کو ختم کرتا ہے، وہ کٹنس کو ہٹاتا ہے. کیلیفورنیا یا نیوزی لینڈ سے وہ شخص بامبے میں دیکھے گا اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں مومن نے تیرے لیے دعا کی. تو معصوم کا جملہ کہ خبر میں بیٹھ کر وہ آکلینڈ میں کہیں بھی ہو دنیا کے وہاں بیٹھ کر ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے پروردگارا اس نے میرا خیال کیا، اس نے میرے لیے دعا کی، اب تو اس پر رحمت کو نازل کر. معصوم کہتے ہیں کہ جب تم دوسروں کے لیے مسلسل کرتے جاؤ گے تو تمہاری حد بڑا ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. آسان مت سمجھے تھرسڈے نائٹ کو، اٹس ناٹ ایزی، بہت امپورٹنٹ رات ہے، بہت امپورٹنٹ نائٹ ہے. اور نائٹ تھرسڈے بھی آ گئی، سال کی آخری رات بھی آ گئی. جب آخری رات آئی تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اب آپ مانگے مانگے آس کیا مانگے کہ کل سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، غم کا دن ہے، یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں. دوستو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، عزاداری. عزاداری عزاداری آپ کی پہچان عزاداری ہے، اسلام کی آئیڈینٹی عزاداری ہے. اسلام جو آج بچا ہوا ہے نا، بقا ہے اسلام کی، جو بچا ہوا ہے اسلام وہ عزاداری کا صدقہ ہے. مائنس عزاداری اسلام میں کچھ نہیں ہے. ہماری زندگی میں کیا ہے مائنس عزاداری؟ عزاداری کی امپورٹنس کو جانو کہ عزاداری کیا ہے. دعا کرو کہ اب آئندہ سال
ہم پلان کرتے ہیں نا 5 ایئرس کے پلان، بجٹ بناتے ہیں، بنائے بجٹ آج رات میں، آج رات میں بجٹ بنائے پورا 2009 کا 2008 کا پورا بجٹ بنائے، بنا کے پروردگار کل سے رحمت کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، پورا یہ سال مجھے کوئی پرابلم نہ ہو، جتنا اپنے لیے مانگتے ہوئے دوسروں کے لیے مانگو، خبروں میں جو محرومین ہیں ان کے لیے مانگو کہ آئندہ سال کسی محب عالم کی خبر میں پرابلم نہ ہو۔ اتنی بڑی دعا آپ کی، آپ ایک جملہ کہہ رہے ہیں، وہ ایک جملہ آپ کو کہاں پہنچا رہا ہے؟ آپ نے ایک جملہ کہا کہ جمیع مومنین، پورے مومنین اور مومنات اللہ انہیں معاف کر دے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ کتنے مرے، ملینز میں مر گئے، 100 200 300 500 1000 سال پہلے مرے، ملینز میں۔ آپ نے ایک جملہ کہا کہ جمیع مومنین و مومنات اور تمام محبان آل محمد، ایک جملہ کہا۔ پھر میرا جملہ نہیں ہے، تھرسڈے نائٹ جب آپ نماز پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے گئے تو معصوم کہتے ہیں کہ جتنے مرے which you don't know، کہ آپ کے پاس کوئی کیلکولیشن پر حساب نہیں ہے، لیکن جتنے مرے آپ نے مومنین و مومنات کہا تو معصوم کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس تو پورا کیلکولیشن ہے کہ کون کہاں پر، کہا کہ ہر خبر پر رحمت کا بھیجے، اور جب رحمت پہنچے گی تو صرف بلیسنگ اللہ کی نہیں پہنچے گی، جیسا میں نے ابھی کہا کہ ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ بانڈرا کا بامبے کا اس شخص میں بھیجا، تو معصوم کہتے ہیں کہ ملینز اور بلینز لوگ تمہارے لیے دعا کریں گے۔ دوستو کتنا آسان طریقہ ہے، ایک جملہ کہنے سے ملینز کی دعا آپ کو لگ رہی ہے، نہیں؟ کوشش کرو کہ یہ پوری بلیسنگ اللہ کی آج کی رات ہمیں ملے انشاءاللہ۔ چلو پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اور پڑھے علیہ السلام کے عزت سے وجدن پاک ایک آواز بلند صلوات۔ اتنی بڑی بلیسنگ ہم سب کو ملے گی، اور زیارت امام حسین آج کی رات ضرور پڑھو، جو پڑھتے ہیں احسن، ویری گڈ، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں پلیز 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 پورا سال تھرسڈے نائٹ ڈونٹ اگنور زیارت امام حسین۔ مفاتیح الجناح چیپٹر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت، اس میں آپ اٹھا کر دیکھیں، میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو کہ تھرسڈے نائٹ زیارت امام حسین کا ثواب کیا ہے؟ وہ ثواب ہے کہ جیسے تم نے زیارت اپنے امام کے ساتھ پڑھی، ہارڈلی 2-3 منٹس لگیں گے، 4 منٹس لگیں گے۔ پلیز میری ریکویسٹ آپ سے، بچوں سے، پڑھے تو پڑھتے ہیں، میری ماں بہنوں سے، میری بہنوں سے ریکویسٹ ہے، بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ تھرسڈے نائٹ آئے جسٹ جانا، پھر پلیز طریقہ سنیں، زیارت امام حسین صرف یہ کہہ کے مت پڑھے کہ میں زیارت والد صاحب پڑھتا ہوں تھرسڈے نائٹ قربت علی اللہ، نو، دس از ناٹ دا وے۔ یہ کہہ کے صرف نہیں کہہ کہ میں زیارت والد صاحب پڑھتا ہوں جمعرات کی رات کو شب جمعہ اپنی طرف سے قربت علی اللہ، نو، اپنی طرف سے تو بولو، اس کے بعد مومنین کا نام لو، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ مرحومین کا نام لو، کیا تمام مرحومین، اس کے بعد یہ کہو کہ اب پلیز غور سے سنیں، زیارت امام حسین پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، والدین کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، مومنین و مومنات جو زندہ ہیں ان کی طرف سے، جو مردہ ہیں ان کی طرف سے، اس کے بعد ایک جملہ ایڈ کرو خالی کہ آج جس کی فرسٹ نائٹ ہے، جس کی پہلی رات ہے، اس کو اس کا ثواب پہنچے۔ دوستو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ اگر آپ نے یہ جملہ کہا جس کی پہلی رات ہے، تو معصوم کہتے ہیں کہ جب تم نے کسی کے لیے پہلی رات کی دعا مانگی، اس لیے کہ فرسٹ نائٹ سب سے امپورٹنٹ نائٹ اس کے لیے وہاں پر ہے، وہ بالکل پریشان ہے، بینگلور میں آپ بیٹھ کر اس کی زیارت کی نماز زیارت پڑھ رہے ہیں، یہ صرف
رحمت نازل کر. تو دوستو پتہ نہیں کس کی دعا آپ کو لگ جائے اور آپ پہ رحمت نازل ہو جائے. کوشش کرو. Thursday night اتنی امپورٹنٹ نائٹ ہے, جتنا کریں گے اللہ اس کا جو ہے. سلام پڑھے محمد والے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وقت بہت کم ہے, 55 منٹ ابھی ہو گئے, مجھے 1 گھنٹے میں ختم کرنا ہے. ابھی میں چاہوں میں ایک طالب علم ایک اسٹوڈنٹ ہوں, دعائیں پہ پورا آپ کے عرصہ پڑھ سکتا. اتنی دعائیں آپ کے پاس ہے کتابوں میں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو دعا میں بتاؤں گا. دعا بہت بڑی نعمت ہے دوستو, ہمیں بہت بڑی بلیسنگ ملی اللہ کی طرف سے. اور ہم تو شکر ادا کریں کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارے سامنے تصور میں معصومین ہیں, اور معصومین کا جب واسطہ دیتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے. انہی کا واسطہ ہے جس کی سب سے ہماری حیثیت کیا ہے, ہماری پرسنالٹی کیا ہے, کچھ نہیں ہے. یہ تو ان کا صدقہ ہے معصومین کا کہ جن کا سہارا ہمارے پیٹ پہ ہے. وہ سہارا ہے جس سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اور کربلا ایک درس ہے. دعا بتائی کہ دعا کرتے رہو. اس سے بڑی دعا کیا ہوگی دوستو؟ شکر کیا ہوگا. ہم کے شکر ادا نہیں کرتے نا, میں نے جسے اسٹارٹنگ میں مجلس بنا کے شکر ادا کرو. سب ملنے کے بعد نہیں کرتے. پورا گھر اجڑ گیا, بچے ذبح ہو گئے, بابا کا سایہ اٹھ گیا, خیمے جل گئے, سیلانیوں کے سروں سے چادریں چھین گئی. عشاء کا وقت آیا, امام زین العابدین اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں اور رکھ کے کہتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے, ہم اس امام کے چاہنے والے ہیں. مصیبت میں یاد کرنا بڑی بات ہے. اتنی مصیبت میں تو کون یاد کرے. یہ کردار سید سجاد ہے, یہ کردار امام زین العابدین ہے کہ گھر لٹنے کے بعد ایسا طویل سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ تھا. یہی کہتے جاتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اس قابل کیا کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو جائے. بات امام زین العابدین کی آئی ہے تو آج انہی کی مصیبت سنیں کہ مجلس کیا ہے. آپ رضوی کالج میں آ رہے ہیں, اللہ رضوی صاحب کو اچھا رکھے کہ انہوں نے کم از کم اپنی اس بستی میں ایک عزاداری کا اہتمام تو کیا. جو بھی عزاداری کا اہتمام کرنا ہے اللہ انہیں اچھا رکھے کہ کم از کم سکون کے ساتھ بیٹھ کر ذکر حسین تو کر سک رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ذکر حسین کیا ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں. یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے, اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ you cannot imagine, we cannot imagine کہ جو بلیسنگ اللہ کی طرف سے ملی ہے. یہی امام زین العابدین کربلا کے واقعے کے بعد مدینے میں جب آپ زندگی گزار رہے تھے تو ایک شخص نے آ کے کہا, مولا میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے, آپ تشریف لائیں. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام نے تڑپ کے کہا, بھائی سن, کربلا کے بعد ہم کسی کی خوشی میں نہیں جاتے, ہمارے گھر سے خوشی اٹھ گئی. اس نے کہا, مولا کہ میں آپ کو کیسے انوائٹ کروں؟ I want to invite you مولا, میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر آئیں. تو امام نے کہا, میرے بابا کی مجلس کر. اب اندازہ لگا کہ پوچھا کہ مجلس کیا ہے. اس نے اعلان کیا مدینے میں کہ میرے گھر میں مظلوم امام کی مجلس ہے. امام سے کہا کہ مولا کل مجلس کس ٹائم پہ ہوگی اور میں آ کے آپ کو لے کے جاؤں گا, آپ مجلس میں میرے آئیے گا. عزیزو, راوی کہتا ہے کہ جب مجلس کا ٹائم آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا امام خود آ گئے. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, مولا آپ آ گئے, میں خود آ کے آپ کو لے گا. تو امام کا جی جملہ کہا. امام نے کہا, یاد رکھ بابا کی مجلس کے لیے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود, ہم خود آئیں گے. یہی بات ثانیہ زہرا نے شام میں کی کہ حسین کی مجلس خاک پہ کر دی
बानी मस्जिद जो था वो रोते रोते गश खा गया। जब गश से वाक़ा हुआ तो उसने देखा कि इमाम को उसने कहाँ बिठाया था, इमाम नजर नहीं आते। वो ढूंढने लगा इमाम को, तो उसने देखा कि इमाम उस जगह पर बैठे हुए हैं। इसमें आने वालों ने अपने जूते उतारे हैं। वो मौला के पैरों पे गिर गया। कहा मौला मुझसे खता क्या हुई? तो इमाम ने कहा कुछ नहीं हुई। तो कहा मौला यहाँ क्यों आ गए? तो कहा तुझे नहीं मालूम, जो मैं देख रहा हूँ इस मजलिस में मेरी दादी फातिमा मौजूद है, मेरा बाबा हुसैन है, अजीजों यही फातिमा है जो करबला में फरियाद कर रही थी कि परवरदिगार मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे सिवाल कर दिए। परवरदिगार मजलूम करबला की मुसीबतों का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल कर ले। परवरदिगार इस साल की आखिरी रात है, तुझे हुसैन इब्न अली की मुसीबतों का वास्ता, उनकी गुर्बत का वास्ता, हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा दे। हमारे मज़लूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह शब जुमा हैं उनको सलामत रख। जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए हैं बिलखुसूस रिजवी साहब के वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार सानिए ज़हरा का वास्ता और शहजादी सकीना की भूख और प्यास का वास्ता, जो बेरोजगार उन्हें रोजी अता फरमा, जो बरसर रोजगार उनकी रोजी में बरकत अता फरमा। परवरदिगार तुझे जनाब ज़ैनब की मुसीबतों का वास्ता, जो मफरूज है उनके खर्च अता फरमा। इमाम के चाहने वालों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तौफीक अता फरमा कि कल से इंशाअल्लाह इस साल ज़्यादा से ज़्यादा मज़लूम का जिक्र करें। जब भी हम मज़लूम का जिक्र करें उस जिक्र को शहज़ादी कौनैन की बारगाह में कबूलियत तक पहुँचा दें। परवरदिगार दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही है, अज़ादारों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, अज़ा खानों की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस इराक़ में, ईरान और लेबनान और पाकिस्तान में इमाम के चाहने वालों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद कर, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा। तौफीक अता फरमा कि हम तेरे दीन की और तेरे बंदों की खिदमत करें। जो बीमार है तुझे बीमार करबला का वास्ता, परवरदिगार उनमें मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला अता फरमा। ज़माने के इमाम को सलामत रख, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। परवरदिगार हमको हमारे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिसका हमें इल्म नहीं है। तुझे सानिए ज़हरा का